جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، مجھے ریگولرلی واچ کر رہے ہوں گے۔ بڑے کارآمد بلاگ تھے اس سے پہلے، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھیں، جس میں پرائز بانڈ کی قرآن اندازی کا تھا اور ایک انڈین کا سب کانٹیننٹ کا برٹش آرمی آفیسر کے ساتھ واقعہ تھا، بہت مزیدار تھا۔ اس بلاگ میں بھی آپ کو بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں، پلیز لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، دوست احباب میں لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے جو بزرگوں کی باتیں ہیں، جو زندگی کا نچوڑ ہے، جو سیانوں کے۔ تو پلیز لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کیا کریں اور کمنٹس لکھا کریں تاکہ میں کمنٹس کا جواب دوں اور اس میں بہتری آئے، مجھے آپ سے سیکھنے کا موقع ملے۔ تو یہ بلاگ جو ہے پیورلی چائنا کے متعلق ہے۔ ہم نے بہت ملکوں سے بہت سے تجربے کر کے دیکھے ہیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو سربراہ ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ قرض بھی لیتے ہیں دوسرے ملکوں سے، IMF سے لیتے ہیں، ریلوے کے لیے ایڈوائزر بلاتے ہیں، PIA کے لیے، کرکٹ کے لیے کوچز منگواتے ہیں۔ میرا مودبانہ ایک مشورہ ہے کہ پلیز، میں مڈل ایسٹ میں تقریباً 20 سال رہ کے آیا ہوں، وہاں سے صرف 5 قاضی عمان سے منگا لیں، 5 قطر کویت بحرین سے، 5 سعودیہ سے، اور کو 5 جج یورپین کنٹری سے بلا لیں۔ میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ 6 مہینے کے بعد پاکستان کے حالات بالکل بدل جائیں گے۔ قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان قرض دینے والا ملک بن جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا چائنا کی، تو ایک مغربی صحافی ان کے ساتھ انٹرویو کر رہا تھا اور ترقی کا راز پوچھ رہا تھا، تو اس نے جو سب سے اہم بات کی اس میں بڑا وزن ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، ڈویژن لیول پہ ہیں، ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عام شہری کے لیے کیا کرنا ہے، ہم کیا سٹیپ اٹھائیں کہ عام شہری کی زندگی بہتر ہو۔ اس کے صبح بیدار ہونے سے شام سونے تک، آفس جانے سے واپس آنے تک، کپڑے پہننے سے کھانا کھانے تک، اس کی بچوں کی تعلیم سے لے کے اس کی صحت تک، وہ کہتے ہیں ہم نے ایک پوری کمیٹی بٹھائی ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شہری کو کسی سٹیج پہ، زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ بالکل ہوتا ہے۔ ہمارے جو کرتا دھرتا ہے وہ بیٹھ کے یہی سوچتے ہیں کہ شہری کو کس طرح نچوڑا جائے، اس کی پاکٹ سے کس طرح پیسے نکالے جائیں، گیس کے 90 سے 91 یونٹ کر کے اگلے پورے 11 ماہ کے لیے اسے 1000 کیسے وصول کیا جائے پر منتھ، اور وابڈا کے 200 یونٹ سے پروریٹا اپلائی کر کے 201 یونٹ کر کے، اور یہ یونٹ 12 روپے کا ہے، وہ 35 کا بیچ کے، تو اگلے 6 ماہ کے لیے شہری کو کس طرح جکڑ لیا جائے۔ اکثر سنتے ہیں کہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جو بل پے کرتے ہیں وہ بیچارے گرمی میں بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ کیوں جھلسے؟ وہ چند ایک لوگ ہیں جو بجلی کا بل نہیں دیتے، آپ ان کو پکڑیں۔ ادھر بھی یہی حال ہے، بجلی کے بلوں میں بھی یہی حال ہے کہ جو لوگ بجلی کے برابر بل پے نہیں کرتے آپ ان سے نہیں لیتے، جو لاسز ہوتے ہیں وہ آپ ہم لوگوں سے بل کے ذریعے مختلف ٹیکسز کی مد میں لے لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس طرح وہاں بھی نہیں ہوتا جو محکوم قومیں ہوتی ہیں۔ تو شہریوں کا خیال رکھیں۔ میں تو معذرت کے ساتھ جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا بڑی مودبانہ کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ سرحدوں پہ کھڑے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں، لیکن کیا یہی ضروری ہے کہ جو باہر سے آئے اسے آپ گولی مار دیں، اسے پہاڑوں میں تلاش کر کے پکڑیں اور سزا دیں؟ لیکن جو 22 کروڑ عوام کو اس سرزمین پہ روزانہ ٹیکے لگا رہے ہیں،
ان کو پکڑنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ بجلی کے بل اگر چند لاکھ نہیں دیتے لوگ جو چوری کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو کیا باقی 22 کروڑ عوام کو یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا؟ ایسے ہی جیسے ہمارے بڑے بڑے ادارے لاس میں جا رہے ہیں، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، ہاسپٹلوں کی حالت بری ہے، گورنمنٹ کے اسکولوں کی، گورنمنٹ کے کالجز کی۔ صرف میں سیالکوٹ کی مثال دوں گا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 74-75 کے بعد سیالکوٹ میں کوئی گورنمنٹ کا نیا اسکول، کالج یا ہاسپٹل نہیں بنا، اور اگر کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں کلینک، لیبارٹریاں، سکول اور پرائیویٹ ہسپتال کھل گئے۔ صرف دیکھنا ہو تو ریلوے لائن کا مشاہدہ کر لیں، جو اسٹیشن سے ادھر خادم علی روڈ کے پھاٹک منڈی والے سے گزر کے تو وزیر آباد کی طرف جاتی ہے۔ آپ صرف اس ریلوے کے ٹریک کو دیکھ لیں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ گورنمنٹ کے کسی ادارے کی بھی حالت ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ ادارے گورنمنٹ کا اس کا آئینہ ہوتی ہے۔ تو بہت مانا عرض ہے، گزارش ہے کہ رحم کریں لوگوں کی حالت پہ۔ اگر 37,000 تنخواہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آدھی درجن انڈے لیتا ہے اور ایک دودھ کا ڈبہ تو 500 ہے، تو 15,000 تو مہینے کا یہی بن گیا۔ اب 12,000 بل ہے تو 27,000 بن گیا، کرائے کا مکان 10,000 تو 37,000، تو باقی فیسیں کھائے گا کہاں سے؟ اس کے بعد اگر اس کے والدین بیمار ہیں تو اگر انہیں بجلی یا اے سی کی سہولت بیچارہ بیٹا میسر کرے اور 201 سے کراس کر جائے تو اس نے جرم کیا ہے۔ اگر سردیوں میں اس کے بوڑھے والدین اٹھ کے وضو کرنے کے لیے گیزر چلائیں اور 90 سے 91 یونٹ پہ چلا جائے تو کیا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ مہربانی فرمائیں لوگوں کی حالت پہ۔ لوگ بہت مجبور ہیں۔ میرا خود سپر سٹور تھا، پیچھے چلے جائیں 2000 میں تو دودھ کا ڈبہ 32 روپے کا تھا، کوک کی بوتل 40 کی تھی، 30 روپے کے چاول تھے، 30 روپے کی چینی تھی، اور کیا ہے، انڈے تھے۔ سردیوں میں بہت مہنگے ہوتے تھے تو 140، اب گرمیوں میں 360 370 روپے درجن۔ تو 500 کے نوٹ میں سب سے مہنگی دال راجما تھی یا ماش کی، وہ 60 روپے کلو تھی۔ آپ جتنی چیزیں میں نے بولی ہیں ایک ایک لے لیں تو 500 کا نوٹ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا، اور آج کل صرف آپ 6 انڈے لیں اور دودھ کا پیکٹ لیں تو 500 کا نوٹ فرق ہو جاتا ہے، اور جو 5,000 کا نوٹ ہے اس کی ویلیو صرف 1,000 کے برابر ہے۔ کیونکہ جب میں مسقط میں تھا تو 27 ریال عمان کے پاکستان کا 1,000 بنتا تھا، اب وہاں کے 27,000 میرا پاکستان کا 22,000 بنتا ہے۔ اتنی کرنسی کی ویلیو ہو گئی ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ لاکھ کی ویلیو اب 10,000 بھی نہیں رہی۔ ارد گرد اپنے زمینوں کے ریٹ دیکھ لیں، سیمنٹ، سریا، فوڈ آئٹم، لیبر کی دیکھ لیں۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ چائنا کا جو نظام ہے اس کی طرح کا نظام یہاں پہ انٹروڈیوس کریں، جو یہ دیکھے کہ ہمارے شہری کو کہاں پہ مشکل ہے اور اس مشکل کو دور کریں۔ اور مختلف ملکوں میں جا کے قرضے وغیرہ لینے سے بہتر ہے کہ وہاں سے ان کے قاضی اور جج کو 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے ہائر کر کے انہیں یہاں لے آئے۔ میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ، میں کسی اپنی عدالت کی توہین نہیں کر رہا، قانون سارے بنے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہ ادھر نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ انہیں سال 6 ماہ کے لیے لے آئیں، انشاءاللہ پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے، مہنگائی آدھی کم ہو جائے گی۔ زرعی ملک ہے، 5 دریاؤں کا ملک ہے، اور اگر دال یہاں پہ 300 روپے کلو ہے تو شرم کی بات ہے۔ چینی کی کتنی شوگر ملیں ہیں، سرپلس چینی ہے، اس وقت چینی مارکیٹ میں 190-200 روپے کلو بک رہی ہے۔ بس قیمت کم ہوئی ہے تو ٹماٹر اور پیاز کی ہوئی ہے، بس وہ بھی کسانوں نے لگائے تھے کہ شاید ہمیں پرافٹ زیادہ ملے، لیکن جب فصل زیادہ ہوئی ہے تو قیمتیں کم ہو گئی۔ یہی حال چکن کے گوشت کا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
पहले चिकन का गोश्त अलहदा होता था, ज़िंदा मुर्गी का अलहदा रेट होता था। अब दोनों को मिला के ज़िंदा मुर्गी कर दिया। अब दुकानदारों की मौज हो गई है, उन्हें कोई पूछने वाले नहीं। लाजमी नहीं सारे गाहक पढ़े लिखे हों, कुछ बुज़ुर्ग लेने जाते हैं, कुछ बच्चे लेने जाते हैं, कुछ औरतें बेचारी लेने जाती हैं। हमारी माएँ बहनें, उन्हें तो इतना ऊंच नीच का पता नहीं है। तो प्लीज़ इस बात पे गौर करें। मेरी गुफ्तगू में अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो मैं मादर चाहूँगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।